قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ماشاءاللہ بہت ساری پیاری کیپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب بھول چکی ہیں. میں لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں، لوگوں کی گفتگو. ہیلو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ اندر ولاگ. امید کرتے سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے اور لائف کو انجوائے تو کر ہی رہے ہوں گے. تو یار سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور میرا ایم ہے کہ یار اس منتھ جو انسان ہے 1 کے سبسکرائبر ہو جائیں. تو آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو یار یا بھائی کو سپورٹ کرو، پروموٹ ضرور کرنا ہے. تو یار آج کا سین یہ ہے کہ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑا ہوں. تو آج ہماری مسجد میں جو ساتھ نا ڈاکٹر مصباح اسلام آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ باقی ولاگس میں تو میں بناتا ہی ہوں، تو یہ والا ولاگ بھی آپ لوگوں سے بنایا جائے اور شیئر کیا جائے اور آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. دین کا ساتھ ساتھ بھی کام ضروری ہے ایز اے مسلمان. تو اس لیے پھر میں سوچا کہ اس پہ بھی ولاگ بناؤں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو میں آپ لوگوں کو اب سارا دکھاؤں گا، ان کا بیان وغیرہ سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان سے ملو بھی، ان سے ملاقات ہو جائے، سلام لے لی جائے، ان کے ساتھ تصویر بنا لی جائے. تو بہت یار ایک میں دل میں تمنا ہے کہ کیونکہ وہ آج کل جو ہے نا وہ بھی کافی فیمس اسکالر ہے آج کل. تو سوچا ہے کہ کافی زیادہ رش بھی ہونا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ان سے سلام بھی لی جائے، آپ لوگ کے جتنا قریب سے ہو سکے دکھایا جائے اور آپ لوگ اسے شیئر کیا جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسجد کا بھی میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں. بہت زیادہ پیاری مسجد بنی ہوئی ہے. تو یہ چھوٹے بچے بھی اندر آ گئے، میں بھی لوگ سٹارٹ کر رہا تھا. تو ابھی آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈاکٹر مصباح صاحب آتے ہیں تو پھر میں اپنا نیکسٹ پارٹ شروع کرتا ہوں، آپ لوگ شیئر کرتا ہوں. تب تک اللہ حافظ. نماز ٹائم ہے تو میں نے یار سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں کہ آپ کو بتا دیتے کہ اب نماز ٹائم ہے اور نماز ہو رہی ہے. میں بھی انشاءاللہ نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ. باقی پھر آپ کو جو کچھ ولاگ رہے گا وہ آپ کو باقی دکھاتے ہیں. اچھا جی جناب، یہ محفل کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے. یہ دیکھیں محفل کے باہر نا یار اس طرح کے لوگوں سے بھی یار جاتے ہوئے کسی نہ کسی وے میں کوئی نہ کوئی چیز لے ہی لیا اگر یار ان کا ہی بھلا ہو جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری کیپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مسجد کا باہر والا حصہ ہے. مصباح صاحب تو جا چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مدرسہ ذیل قرآن ہے. یہ بابا جی ہیں یار. اس طرح کے لوگوں سے نا یار کچھ نہ کچھ لے لیا کرے تاکہ ان کا بھی یار سرکٹ چلتا رہے گھر وغیرہ کا. آپ لوگوں کو پتہ ہے مہنگائی وغیرہ آج کل کتنی ہے یار. اس طرح کے لوگوں کا نا خیال رکھا جائے. آپ لوگ سے بہت ریکویسٹ ہے. یہ ان کا اسٹال ہے سارا. ایک ہی رنگ جو سونا لگنے ہیں اور وہ رنگ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. باقی کوئی رنگ نہیں پسند. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ایک ہی رنگ ہے اور کوئی رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آؤ اپنے رنگ نہ چھڈو. تو پتر پوچھو کسی نو کہ ساڈا منہ میٹھا ہوندا. یہ پتر ہم نہیں نہ پڑھتے، یا اگر پڑھتے ہیں تو پھیکا پھیکا پڑھتے ہیں، بجھا بجھا پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میٹھا. مثال کے طور پہ میں ایک ہی مثال دوں گا. جلیبی میٹھی لگتی ہے نا، شوگر والا بھی کھا جاتا ہے، منع کرو پھر بھی کھا جاتا ہے. پوچھتے کوئی نہیں یار کیا کرے، بس کیا دور آیا ہے. 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. حالانکہ تب خود جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہا تھا، لیکن ڈیوٹی لگ گئی ہے. آنا پڑتا تھا ہر جمعہ پڑھانے کے لیے لاہور سے سیالکوٹ. اور یہ 2024 چل رہے تھے. کم و بیش میرے خیال سے 19 سال ہو گئے. ان 19 سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی کسی نے مجھے پوچھا ہو کہ مصباح صاحب انہوں کا نام ہے کہ منہ میٹھا ہوندا. آج تک کسی نے نہیں پوچھا. ہم رہ گئے مصباح صاحب دم کر دیو مجھ دودھ ودا دے، مصباح صاحب دم کر دیو مجھ ایت کی کٹی دے دے.
مائی صاحب کو مصباحی صاحب کو تویز دیو باہر کا ویزا لگ جائے، مصباحی صاحب اے دس دیو، مصباحی صاحب اے دس دیو، مصباحی صاحب رہ گئے نہ کما لے، جہاں کام ہے ساڈا سانوں پوچھتا ہی کوئی نہیں آگے۔ حضرت جی کم و پیش حضرت 100 سال ڈیوٹی دی آپ نے، اور تھوڑا نہیں جی 100 منہ سے نکل گیا، 100 سال تھوڑے ہے، لیکن ڈیوٹی 100 سال بیٹھ کے دی ہے۔ فجر کے وقت بیٹھتے تھے اور رات 10 بجے تک بیٹھتے تھے، اور جب تک آپ نے جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ ملتی نہیں تھی، لوگ پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ وجہ کیونکہ جب حضرت بولتے تھے تو حضرت دلوں کے تار چھیڑتے تھے، حضرت جب بولتے تھے تو جو روحیں تھیں وہ ساتھ ساتھ وہ وجد میں آتی تھی، اس لیے بڑا رش پڑتا تھا۔ 2013 میں آپ کا وصال ہو گیا، لیکن 2009 میں حضرت چپ کر کے بولے ہی نہیں ہے، 10 میں چپ رہے، 11 میں چپ رہے، 12 میں چپ رہے، 13 میں، اور جب حضرت بولتے تھے نا تو حضرت بے تکا نہیں بولتے تھے۔ پتہ مجھے آگے سے کیا فرمانا، میں نے کہا حضرت اگر آپ کو بات سناتے یہ سیکھ لیتے کچھ۔ مجھے فرمانے لگے جو کندھوں پہ میت اٹھا کے لائے تھے اس سے تو سیکھا کچھ نہیں، میری تقریر سے کیا سیکھنا تھا؟ تو میں جو کندھوں پہ میت اٹھا کے لائے تھے اس سے تو سیکھا کچھ، میری تقریر سے انہوں نے کیا سیکھنا تھا؟ جنازگاہ سے تو انہوں نے سیکھا کچھ نہیں، جنازگاہ کے ساتھ جو اتنی قبریں ہیں اس سے تو سیکھا کچھ نہیں، انہوں نے میری تقریر سے کیا سیکھا؟ حضرت بولنے میں اتنے محتاط تھے، لفظ ضائع نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ واقعہ تو کچھ سیکھنے ہیں، کہ جہاں کوئی معاملہ ہوتا تو کچھ موتی عطا کرتے تھے تو چپ رہتے تھے، اور 2009 میں تو بالکل ہی چپ ہو گئے، 10 چپ، 11 چپ، 12 چپ، 13 میں حضرت نے مثال فرمائی۔ لیکن جب چپ ہوئے نا، لیکن اس کے دوران کئی بار میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے ہیں، اور کچھ چھوڑا کرنا ہے، نکلو ان کاموں سے باہر، اللہ کی طرف آؤ۔ ہم اللہ سے بڑی دور ہیں، بہت دور ہیں اللہ سے، اور شاید غور نہیں کرتے۔ میں سفری بندہ ہوں، سارا دن سڑکوں پہ رہتا ہوں، کہیں نماز، کہیں وضو، کہیں چائے، کہیں پانی، کہیں کچھ، میں نوٹ کرتا ہوں حضرت کچھ۔ یہ میں آج دوپہر کو مارکیٹ جب کبھی جانا ہو، اندر داخل ہوا تو کچھ میں نے لینا تھا، اور ضرورت اندر داخل ہوتے پھر سامنے آنکھوں کے وہ لگا تھا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے شخصیات بھی، لیکن واللہ ورسولہ احق ان، پتہ نہیں اللہ کا کیوں نام نہیں لیں گے، سرکار اللہ نے بول گئے وہ ایسے بات نہیں ہوتا ہے۔ اللہ وہ کہہ رہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن کے سانجا کے باقی سنیے نا ایتا مانڈ رہی ہیں، اللہ سنت تو سب مانتے ہیں، تو نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے، اللہ ہی بھول چکی ہے۔ میں جو ہمارے بابے بھی بیٹھے ہیں نا، میں چلو اتنا وقت نہیں ہے، وہ تو میں حضرت ہاتھ کھڑے کروا کے پوچھ لیتا ہوں کہ 10 بجے اٹھے ہو ادھر تو لے کے اون تک اسپیشل اللہ کا نام کنی والی لے، سب بھول چکی ہیں۔ میں لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں، لوگوں کی گفتگو میں ایک بار اللہ کا نام نہیں ہے۔ حضرت مثال کے طور پہ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے مجھے کام دیا، مصباحی صاحب کا کام کرنا ہے، تو میں اس بات کا احساس نہیں، بس ادھر تو رہے ہیں حضرت جی اسی ادھر بس جو حضرت کو پیٹ چال چلی ہے، جڑا حضرت پہلا ٹول پٹ چھڑتا ہے، پچھلے ہی وہی پٹتے ہیں اندر۔ حضرت جی اللہ کوئی، قرآن کوئی، درود کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا حضرت صاحب، تجھ سے پتر، میں تو پتر اپنا قصور مننا، میں تو بری ہوں، کوئی بیٹھا منہ پیڑا دے تو کیا لگا، میں اپنا قصور مان کے میں بری، میں کل کیوں گلے پائی ہوں؟ اسٹیجوں پہ بتایا سنایا یہ گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساری رات ایک قرآن وہ معمول حضور غوث اعظم کا ہر رات 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، ساری رات میں حضور غوث پاک کیا کرتے تھے، ایک سنی قادری
ہاں اپنے وقت کا اعلیٰ ترین صحابی رسول ہے وہ، لیکن کلام پھر بھی وہ اللہ قصیدہ نعمان تو ہماری باتوں میں پڑھے ہی نہیں جاتا، بڑا خوبصورت ہے، لیکن کلام وہ بھی مولایا صلی وسلم دائما ابدا، بڑا سونا لکھا، لیکن کلام پتر پھر بھی وہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین دین و ملت، کلام کا امام، کلاموں کا امام میرا عقیدہ ہے، لیکن کلام پھر بھی ہماری محفلوں میں ہوتا کیا ہے، ساری ساری رات انسان کا کلام پڑھنے کے لیے 10 بندوں کی فلکسوں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے صرف ایک بندہ۔ اس لیے صاحب 70 سال ہو گئے سن محفلیں کرنے رزلٹ دسو کی ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ اور ابھی سامنے لوگ نہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن غالب نہیں ہے، کہ قرآن غیر ہے۔ میں نے جو بھی نام لیا، ارے صاحب کسی نے نیلا کالا ہرا پیلا کٹا کوئی ہم پہ نہیں کیا، ہمارے گھر میں یہی کافی ہے۔ حضرت صاحب سچ قرآن تو بہت ہے، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سچ قرآن تو بہت ہے۔ لکھا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا، ہر رات سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے گا، کل اگر جب فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ دیکھیاں تھوڑی ہو گئی، گناہ زیادہ پڑ گئے، حکم جہنم کا آ گیا، فرشتے کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو سارا قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ سورہ ملک آ جائے گا، اور پھر آ کے کیا کہے گی؟ رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتا رہا ہے، یہ میرا عامل تھا، کبھی مجھے پڑھے بغیر نہیں سویا، میں آج اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ حکم ہوگا، نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا۔ لڑائی کا لفظ ہے، لڑائی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لڑائی کا لفظ ہے باقاعدہ۔ سورہ ملک لڑے گی، کہے گی میں اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو پھر اس طرح کیا جائے کہ مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے۔ اب سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا جائے گا۔ قدرت والا لیو، میں کہنا ہاں کہ اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے کہ آج سارا قرآن تیری شکایت بھی نہیں کرتا، رضت کرتا ہے، اس کی خود کھولو اپنے بچے ہیں۔ حضرت صاحب پیو کا سب تو بہترین جڑا تحفہ ہے نا بچے ہیں، وہ انہوں نے مسلے لگا، باقی سب تاڑے میرے اختیار چکا کہ میں نہیں ہے، جو اسی دینا سی اس طرح کو دیتا ہی نہیں، ڈاکٹر تاڑے میرے دن کیا لگنا، یہ فیصلے اتھو ہوئے تھے۔ سکھاؤ انہوں حضور کی سچی سچی اور عمل والی محبت سکھاؤ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کرامت رکھے، اور جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ذکر و فکر والا کر دے، اور اللہ ہمیں کردار والا بنا دے۔ یہ جی جناب قاضی صاحب جو ان سے نہ جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ رش ہے، لوگ سیلفیوں کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے۔ یہ دیکھیے ہم نے بھی ہاتھ لگا لیا۔ اچھا جناب، محفل ختم ہو چکی ہے اور مصباحی صاحب بھی جا چکے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو یہاں پہ میں پھر کرنے لگا ہوں اپنے ویلوگ اور ویڈیو کا اینڈ، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں۔ تو چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب شیئر اور بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دبا کہ جب بھی میری کوئی نیو ویلوگ یا ویڈیو ہے تو آپ لوگوں کو تک نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔